اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ درس قرآن میں مطلقہ کی عدت پر تفصیلی بات ہوئی اور عدت کی کچھ اقسام پر بھی بات ہوئی، اور عورتوں کے رجوع کا حق ان کے پہلے شوہروں کا ہونے کا ذکر ہوا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ان ارادوا اصلاحا، اگر اصلاح کا وہ ارادہ کرتے ہیں۔ اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مسئلہ کی طرف توجہ دلائی، اور وہ ہے عورتوں کے حقوق کا مسئلہ۔ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے حقوق کی ادائیگی اسی طرح لازم ہے جیسا کہ ان کے اوپر مردوں کی حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ بالمعروف، دستور کے مطابق، رواج کے مطابق، معروف طریقے کے مطابق۔ ہاں، حقوق کی، دونوں کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے ایک دوسرے پر، اگرچہ ان کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ دونوں کے حقوق کی نوعیت اپنی اپنی ہے، اس کی کیفیت اپنی اپنی ہے، لیکن واجب دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کر دی گئی۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ سیم جیسے مردوں کے حقوق ہیں ایسے ہی عورتوں کے حقوق ہیں، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ دو اپوزٹ قسم کی جنسیں ہیں، دو اپوزٹ قسم کے مزاج ہیں، ان کی صنف ڈیفرنٹ ہے، تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ دونوں کے حقوق کی نوعیتیں مختلف ہوں گی، لیکن حقوق کی وجوبیت لازم ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ان پر کچھ درجہ حاصل ہے، کچھ فوقیت دی گئی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے، اسے یہ مسئلہ بیان کرنے کی حکمتوں کا بھی پتہ ہے، مردوں عورتوں کی فطرت کو ڈیفرنٹ بنانے کی حکمت کا بھی پتہ ہے، مردوں کو عورتوں کی ذمہ داری اور کفالت دینے کی حکمت کا بھی پتہ ہے۔ یہ آیات عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بہت بڑا اصول فراہم کرتی ہیں، اور جو اسلام پر مختلف انداز سے تنقید کی جاتی ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں یا غصب کرتے ہیں یا صحیح طرح ادا نہیں کرتے، اس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے صرف یہ ایک آیت بھی کافی ہے قرآن مجید کی۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورت کے حقوق پر جو اسلام نے تعلیمات مہیا کی وہ بڑی شاندار ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے دونوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے، لیکن عورتوں کے حقوق کے ذکر کرنے سے سٹارٹ کیا بات۔ اس میں ایک لطیف سا اشارہ ہے کہ مرد تو زور زبردستی بھی اپنا حق لے لیتا ہے اور چھین لیتا ہے اور طاقت کے ذریعے لے لیتا ہے، یہ کمزور جنس، کمزور صنف جب اپنے حقوق لینے کے حوالے سے بات کرے گی تو ان کا حق پہلے دو، یہ لازم ہے تم پہ۔ عورتوں کا حق مردوں پر دینا لازم ہے، اس کا ذکر پہلے کیا۔ لیڈیز فرسٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام نے دیا کہ ان کے حقوق ادا کرو، جیسے تمہارے اوپر ان کے حقوق ادا کرنا لازم ہے ایسے ان کو تمہارے حقوق ادا کرنا لازم کر دیے گئے۔ گویا کہ عورتوں کو فوقیت اس اعتبار سے دے دی گئی کہ ان کو پہلے اکاموڈیٹ کرو، ان کے حقوق پہلے ہیں، وہ کمزور ہیں، ان کے حقوق کا خیال پہلے رکھو۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے حقوق کے حوالے سے اسلام نے کس انداز سے عورتوں کو یہ پروٹیکشن مہیا کی ہے۔ اسلام سے قبل کا تھوڑا سا جائزہ لینا بھی ضروری ہے کہ پہلے کیا سینیریو تھا، عورت کا کیا مقام تھا، مرتبہ تھا، اور اسلام کے آنے سے اس میں کیا تبدیلی واقع ہوئی۔ سابقہ قوموں کے حالات پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت، فیمیل کی جو جنس ہے، اس کے لیے ان کے جذبات اس طرح تھے کہ وہ اس کو زر خرید غلام سمجھتے تھے۔ بعض قوموں کا یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اس کو
وراثت میں ماؤں کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، آگے اولاد کو ماں وراثت کے طور پہ منتقل ہو جاتی تھی۔ بعض لوگ اس کو قتل کر دینے پہ قصاص اور دیت کی مطالبہ بھی نہیں کرتے تھے کہ خیر عورت کو مار دیا تو اس کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پہلی جاہلی تہذیبوں میں یہ کچھ ہوتا تھا۔ عرب کے معاشرے میں عورت کو زندہ درگور کرنا، بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کرنے کی تو قرآن مجید نے تفصیل سے بیان کیا اس کا، کہ جب اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کہ جب کسی کو کسی بچی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو ان کا چہرہ اتر جاتا تھا، سیاہ ہو جاتا تھا، اور وہ بڑے دل تنگ ہو جاتے تھے۔ یتوارى عن القوم، وہ قوم سے منہ چھپاتے پھرتے تھے کہ اب لوگوں کو کیسے خبر دیں گے کہ ہماری بچی پیدا ہوئی ہے۔ پھر سوچتے تھے کہ ہم اس کو زندہ رکھیں یا اس کو دفن کر دیں، اور اکثر لوگ جا کے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے بچیوں کو۔ ہمارے قریب انڈیا کے اندر ہندو تہذیب کے اندر یہ بات، ان کے کئی قبائل کے اندر یہ چیز شامل ہے، ان کے لٹریچر کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو اس کے ساتھ ہی جلا دو، اس کی چتا بھی جلا دی جاتی تھی، اور اس کو ستی کرنا کی رسم کہتے تھے۔ آج بھی شاید ان کے دور افتادہ کئی گاؤں جو ریجڈ قسم کے ہیں وہاں پہ یہ چیز چل رہی ہے، اور اکثر ایسی رپورٹ سامنے آتی تھی کہ کوئی شوہر فوت ہوا ہے تو عورت بجائے اس کا سوگ منانے کے وہ جنگلوں کا رخ کر لیتی تھی کہ اپنی جان تو بچاؤں، شوہر تو مر گیا، اس کو جلائیں گے، مجھے بھی جلا دیں گے۔ عورت کے حوالے سے اس کو انسان سمجھنے پر آمادہ نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات سے پہلے کی بات، جہاں پہ جب فرانس کے اندر یہ کچھ چینجنگز آئیں، اس میں اتنا کر لیا گیا کہ عورت کو انسان سمجھ لیا گیا، لیکن یہ کہا گیا کہ عورت جو ہے یہ صرف مرد کی خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور اس کو شر کا مجموعہ کہا جاتا تھا، فتنہ اور فساد کا مجموعہ کہا جاتا تھا، مجموعہ شر کہا جاتا تھا۔ یہ بڑی تفصیل ہے، اس پہ بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ پہلے لوگوں کے ہاں عورت کا کیا مقام تھا۔ اسلام نے عورت کو آ کے ایک خاص عزت سے اور بہت سارے حقوق سے نواز دیا۔ جب اسلام کی تعلیمات آئیں تو سب سے پہلے تو عورت کو حق دیا کہ وہ زندہ رہے گی، زندہ درگور کرنے سے منع کر دیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جو زندہ درگور کی ہوئی بچیاں ہیں جب ان سے پوچھا جائے گا، قرآن کہتا ہے کہ کس گناہ کے بدلے میں تمہیں قتل کیا گیا، تو کیا گناہ تھا ان کا، ایک نومولود کا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ قرآن نے سختی کے ساتھ اس کی تردید کی، مذمت کی، اور اس کو جو ہے وہ منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر سب سے پہلا حق بچے کی زندگی کا پیرنٹس کے ذمہ لازم کیا کہ اس کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے گا۔ پھر عورت کو وراثت کا حق دے دیا۔ وہ عورت جس کو پہلے مال سمجھا جاتا تھا، خود وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اس کو اتنی عزت سے نوازا کہ اس کو وراثت میں حقدار قرار دے دیا، چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ بہن ہے، اس کو وراثت میں حقدار قرار دے دیا۔ یہ ڈیبیٹ کرنا یہاں پہ بے معنی ہو جاتا ہے کہ اس کو وراثت میں کم حصہ دیا، مرد کو زیادہ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے وراثت کے قوانین نیچر کے مطابق بھیجے کہ مرد کی لازمی طور پہ معاشی ذمہ داریاں لگائیں، اور معاشی ذمہ داریوں کے بعد اس کی آگے وراثت کی تقسیم در تقسیم کا معاملہ ہے۔ مرد وراثت تقسیم کرتا ہے، بانٹتا ہے، کفالت کرتا ہے، اس لیے اس کو ایک حصہ اور اس کا آدھا حصہ عورت کے لیے دیا، لیکن عورت کو یہ آنر دی کہ اس کو وراثت میں حصہ دار قرار دیا، اس کا حق دے دیا۔ اور اللہ نے اپنے قانون کے طور پہ یہ ذکر کیا کہ تم نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اللہ کے بتائے ہوئے اس قانون کے مطابق وراثت میں حق دینا ہے ان کا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے اس کو زر خرید غلام سمجھ لیں یا اس کے لیے جو ہے نا وہ حقوق نہ ہو۔ اس کی شادی کی بات آتی ہے تو اسلام نے اس کی رضامندی کے بعد نکاح کی تکمیل کا حق اسے دیا، کہ یہ نہیں ہے کہ زبردستی شادیاں کر لو اور لے جاؤ اپنی مرضی کے ساتھ، عورتیں اپنی جو ہے نا وہ آپ بیویاں بنا لو، بلکہ دونوں چیزوں کا ذکر کیا، ایجاب اور قبول کا۔ اگر مرد کی طرف سے ایک نکاح کی آفر ہوتی ہے، جب تک عورت اس کو قبول نہیں کرتی تو وہ نکاح مکمل نہیں ہوتا۔ عورت کی رضامندی لازم قرار دے دی گئی، اور اگر کہیں بچپن میں کسی کا نکاح ہو گیا تو اس کو بالغ ہونے پر، خیار بلوغ اس کو کہتے ہیں، وہ بالغ ہونے پر وہ اس کے پاس اتھارٹی دے دی اسلام نے کہ بالغ ہونے پر وہ اپنے اس نکاح سے راضی ہے تو قائم رکھے، نہیں راضی تو اس کو ریجیکٹ کر دے۔ یہ حق دیا۔
اس کو اس کی پرورش کی ذمہ داری وہ والد کی لگا دی، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، بیوی کی ذمہ داری جو لگائی شوہر کے ذمہ لگایا کہ اس کا بھائی نانو نفقہ اور اس کا جو ہے وہ کھانا پینا اور اس کا جو لباس کپڑا ہے یہ تمہارے ذمہ ہے. یعنی عورت کے حقوق کی ایک لمبی لسٹ بنائی، ایک لمبی فہرست مرتب کر دی کہ عورتوں کے یہ حقوق ہیں، بے شمار حقوق. اس کی جو ہے وہ اس کو طلاق کا حق دے دیا، یعنی خلا، علیحدگی کا اختیار دیا اس کو، کہ اگر وہ خیار بلوغ بھی اختیار کر لیا ٹھیک ہے جی ویلڈ ہو گیا، بعد میں اس کو کسی وقت یا نکاح پسند نہیں ہے، کوئی ایسی ریزن ہے جو جس کی وجہ سے وہ خوش نہیں رہ سکتی، اس کی جو خوشحالی نہیں ہے، وہ علیحدگی چاہتی ہے، تو اس کو خلا کا حق دے کر عورت کو اپنی چوائس کو اختیار کرنے کے لیے یہ حق اس کو عطا کر دیا، حق خلا دے دیا کہ تم اگر نہیں رہنا چاہتی کسی شوہر کے ساتھ تو یہ اس کی شرائط ہیں، اس کے ذریعے علیحدگی اختیار کر لو، تمہیں یہ آپشن دے دیا گیا. عورت کو حقوق سے نوازا، اس کو بے شمار قسم کے حقوق دے دیے، اس کی جو ہے وہ اس کی پروٹیکشن حقوق کے ذریعے کر دی. یہ اسلام آنے کے بعد عورت کو پروٹیکشن ملی رائٹس کے ساتھ. جو ویمن رائٹس کی بات کی جاتی ہے تو ویمن رائٹس تو اسلام نے دیے ہیں. آج کی تہذیب کیا ویمن رائٹ پیش کر رہی ہے اسلام سے بڑھ کے؟ کوئی ایک ایسا رائٹ یا حق عورت کا ظاہر کیا جائے جو اسلام نے دیا ہو اور اس سے بڑھ کر کسی نے دیا. عزت اور احترام جو دیا وہ کس طرح ہے؟ رائٹس تو ایک طرف ہے نا، بہت سارے رائٹس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عورت کے نام کو اور فیمیل جینڈر کو عزت سے کیسے نوازا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا ایک سب سے اعلیٰ اور مقدس رشتہ اور مقام ماں کے طور پہ پیش کیا کہ بھئی ماں ہے، عورت ماں ہے. اور ماں کا حق کیا ذکر کیا؟ قرآن مجید نے والدین کے حقوق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل جب بیان فرمائی تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. ماں کی خدمت کر کے، ماں کی رضامندی کے ذریعے جنت عطا ہوتی ہے. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ میرے لیے سب سے زیادہ کس کا حق ہے خدمت کا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں کا. 3 مرتبہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری ماں کا حق ہے. 4تھی مرتبہ جب پوچھا تو فرمایا تیرے باپ کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کا حق ماں سے کم ہے، لیکن اس میں یہ بات واضح کی کہ ماں کی حقوق بہت زیادہ ہیں. ماں تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے، ماں مشقتیں زیادہ اٹھاتی ہے، ماں قربانیاں زیادہ دیتی ہے بچے کے لیے، ماں کی تکلیفیں زیادہ ہیں، ماں نے دقتیں بہت اٹھائی ہیں، ماں نے فلی اس کو سپورٹ کیا ہے، اس کی تربیت کی ہے، اس کو پالا ہے، پوسا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو باپ کے حصے میں نہیں آتی بچے کی پرورش کے حوالے سے. باپ کا حق الگ اپنی جگہ پہ حدیثوں میں ذکر ہوا اور اس کا مقام اور مرتبہ وہ بہت بلند ہے، لیکن ماں کے حوالے سے اس لیے کہ لوگ باپ کے حق میں اتنی کوتاہیاں نہیں کر رہے تھے جتنی ماں کے حق میں کر رہے تھے. قرآن نے تو والدین کا لفظ بول کے قصہ ہی ختم کر دیا نا، لیکن جو پبلک کے اندر ایک پرابلمز چل رہی تھیں اور پہلے سے جو عورت کے حقوق کے اندر پامالی ہوتی تھی، تو یہ بہت ساری ریزنز تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فوکس کیا تو ماں کے حقوق کو زیادہ بیان فرمایا، تاکہ یہ جو پہلے سے پرابلم چلی آتی تھی وہ کانسیپٹ لوگوں کے ذہنوں سے دور ہو جائے. باپ کے حوالے سے ایسے کانسیپٹ نہیں تھے، ماں کے حوالے سے تھے. تو ماں کا درجہ دے کے ماں کا وراثت میں حق تو دیا، لیکن ماں کے لیے عزت اور احترام اور مرتبہ اور مقام اتنا بلند دیا کہ کوئی اس کو ڈینائی نہ کر سکے. قرآن نے بہن کے طور پہ عزت بخشی، اسلام نے بہن کے طور پہ عزت بخشی، اور بہنوں کی کفالت کرنا، بہنوں کی دیکھ بھال کرنا، اس کے بارے میں حدیثوں میں آیا کہ اگر کوئی بہنوں کی ذمہ داری نبھاتا ہے، کفالت کرتا ہے، ذمہ داری اس کی نبھاتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اگر کوئی بیوہ یا متعلقہ ہو کے آ جائے اور اس کی کفالت کرتا ہے تو اس کو بہت بڑی بھلائی کی خوشخبری دی. بعض روایات میں آیا کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن میرے اس طرح قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. بیٹی کے بارے میں بھی اسی طرح فرمایا کہ جو بیٹی کی اچھی تربیت کرے، اس کی کفالت کرے، اس کو تعلیم و تربیت دے کر اس کی شادی کر دے، اس کا نکاح کر دے اچھی جگہ پہ، تو کل قیامت والے دن یہ شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر 1 سے زیادہ ہوں تو؟ آپ نے فرمایا جتنی بھی ہوں تو قیامت والے دن جو ہے وہ اس کا میرے ساتھ اس طرح قرب حاصل ہوگا اس کو. یہ عزت افزائی نہیں ہے کہ بچی کی تربیت کے لیے اتنا بڑا انسینٹو، اتنا بڑا انعام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے انسان کو؟ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑے اعزاز کی بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اس کو اپنا قرب نصیب فرما دیں. تو وہ بچی کی تربیت ہے، بہن کی تربیت ہے، بیٹی کی تربیت ہے، یہ عزت بخشی. بیوی کے طور پہ
جو عزت بخشی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تفصیل سے بیان فرمائی. بیویوں کو یعنی بیویوں کے انتخاب میں دینداری کا مشورہ دیا, پھر بیویوں کے لیے یہ حکم دیا کہ خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم میں سے زیادہ بہتر ہوں, میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہوں. تو آپ کا اسوہ حسنہ, آپ کا طریقہ, آپ کا نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے ازواج مطہرات کے ساتھ کس انداز سے سلوک کیا, کیسا بیہیو کیا ان کے ساتھ. بیوی کے طور پہ اس کو اہمیت دی, اس کو جو ہے نا وہ اس کا مقام ذکر کیا. یعنی حدیثوں میں یہ جتنے فیمیل رشتے ہیں اگر آپ غور کریں, خالہ کا رشتہ ہے, حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کو ماں کے برابر قرار دیا کہ اگر کوئی بندہ ماں کی خدمت کر کے اس کے حق ادا نہیں کر سکا تو ان کی وفات کے بعد وہ اپنی خالہ کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ماں کی خدمت کے برابر اجر دے گا. وہ کمپنسیشن یہاں پہ ذکر فرما دی. اسی طریقے سے ساس کو دوسری ماں قرار دیا. جب رشتہ ازدواج طے ہو جاتا ہے تو صاف ظاہر سسرالی رشتہ بھی آ جاتا ہے, اور یہ قرآن نے ایک اعزاز بندے کا یہ بنایا کہ اس کو جعلناکم نسبا وصہرا, کہ تمہیں نسب والا بنایا اور سسرال والا بنایا. یہ قرآن نے اعزاز کے طور پہ ذکر کیا کہ سسرال ایک اعزازی رشتہ ہے. یہ بہت بڑی عزت کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی اٹھا کے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دیتا ہے کہ جی آپ کا گھر چلائے گی. تو یہ اعزاز ہے, اور اس اعزاز کو ایڈمٹ کرنا اور اس کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرنا, اس کا حکم دیا بیوی کی وجہ سے. سسرال کا عزت, ساس کی عزت. تو رشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ عزت پیدا کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا جس میں عورت کا تقریباً ہر رشتہ پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے. ہر رشتہ پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے اپنے رشتوں کے حوالے سے. اور عورتوں کی جو معاشرتی حیثیت ہے, معاشرے میں عورت کو عزت دی تو نہ تو کیپٹلزم کی طرح سارا سرمایہ ایک طرف منتقل ہو جانا اس کی بات ہوئی کہ بھئی اسٹیٹ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے, سارا کسی فرد واحد کا ہے, جو جتنا کما لے وہ اس کا. اور نہ ہی سوشلزم کی طرح لوگوں کو ان کی جائز آمدنیوں اور ان کے ملکیتی حقوق سے محروم کیا, بلکہ فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے جو وہ کمائیں, وللنساء نصیب مما اکتسبنا, اور عورتوں کے لیے ان کا حصہ ہے جو وہ کما لیں. یعنی ملکیت کے حقوق بھی دے دیے. عورت کو حق کے ملکیت عطا کر دیا کہ یہ اپنی ملکیت میں چیزیں رکھ سکتی ہے, کما سکتی ہے, پیسہ اپنا رکھ سکتی ہے, اس کو یہ آزادی دے دی, محروم نہیں کیا گیا. پہلی جو تہذیبیں تھیں ان میں تو عورت کے مال کو اتھیا لینا, عورت مرد کا مال استعمال نہیں کر سکتی تھی, اس کو اتھیا لینا جائز سمجھتے تھے کہ عورت کا مال استعمال کر لو. عورت مرد کے مال کے لیے بہت مجبور ہوتی تھی اور اس کو استعمال نہیں کر سکتی تھی. اسلام نے کہا نہیں, ہر ایک کی اپنی ملکیت ہے, مالکانہ حقوق ہیں, وہ اس کا رائٹ ہے, اس کو اس کا رائٹ مل جانا چاہیے, وہ اس کا رائٹ آئیڈینٹیفائڈ ہونا چاہیے. اس نے کمائی کی ہے, اس کی وراثت ہے, اس کا مال ہے, وہ اس کا رائٹ ہے. کوئی قرض لے تو لے, لیکن اس کی ملکیت اپنی جگہ پہ اتھینٹک ہے. اسی طریقے سے عورت کے دیگر بہت سارے حقوق اور عزتیں عطا فرمائی اسلام نے. اسلامی تعلیمات میں آ کے عورت کو یہ سارے مقامات اور مرتبے, یہ حقوق, یہ رائٹس, یہ اسلام نے دیے اور بطور دین دیے, بطور دین اور بطور سسٹم کے دیے. تو کوئی دنیا میں کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام یا مسلمان عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے؟ کسی انڈیویجول مسلمان کا اپنا عمل اسلامی تعلیمات کو غلط تو نہیں ثابت کر سکتا نا, وہ اس کا اپنا عمل ہے, کسی نے کیا تو وہ غلط ہے. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے. تو یہاں پہ کیا فرمایا, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے لیے ان کے جو حقوق ہیں وہ ان عورتوں کو کے حقوق ادا کرنا اسی طرح لازم ہیں جیسا کہ علیہن, جیسا کہ ان عورتوں کے ذمہ ہیں کہ وہ مردوں کے حقوق ادا کریں. لیکن اس میں ایک شرط لگا دی قرآن نے, بالمعروف. حقوق وہ معتبر ہوں گے جو دستور کے مطابق ہیں, جو قواعد شرع کے مطابق ہیں اور عقل سلیم کے مطابق ہیں. سیلف میڈ رائٹس وہ رائٹس نہیں ہوں گے کہ اپنے طور پہ بنا لیے جائیں کہ یہ ہمارے رائٹس ہیں اور یہ ہمارے رائٹس ہیں. جو انسانی نیچر, گراؤنڈ ریئلٹیز جس کی اجازت دیتی ہیں, وہ حقوق ہوں گے. اسلام نے تو یہ حقوق عطا کیے. اسلام سے پہلے جو عورت کے حق میں کوتاہی کی جاتی تھی بہت زیادہ, تو وہ ایک حد تھی, انتہا پہ تھے. اور جب چینج آئی معاشرے کے اندر تو وہ حد سے ہی آگے نکل گئے. انہوں نے عورت کے حقوق کو
اتنا آگے بڑھانے کی باتیں شروع کر دی کہ جو نیچر کے خلاف تھی. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے یا تو وہ اعتدال سے بڑھ جاتا ہے یا اعتدال سے کم ہو جاتا ہے, یا افراط میں چلا جاتا ہے یا تفریط میں چلا جاتا ہے. تو یہ جہالت کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آج عورتوں کے حقوق کی بات کر کے عورتوں کے لیے ان حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے جن حقوق کی عورتیں متحمل ہی نہیں ہو سکتی. عورت مارچ کیا جاتا ہے, عورت مارچ کے اندر عورت کو خامد کی کفالت سے آزاد ہونے کی باتیں کی جاتی ہیں, اور اگر کچھ عرصہ معاشرے کے رحم و کرم پہ کسی عورت کو رہنا پڑ جائے تو اس کو لگ پتہ جاتا ہے کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہوتا ہے. ایک مرد کی کفالت کے بغیر ایک عورت کا رہنا معاشرے کے اندر آزاد ہو کر پاسبل نہیں ہے. ایسے ایسے درندے اور بھیڑیے معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں, شیطان کے اعلی کار, کہ وہ عورت کو زندہ نہیں رہنے دیتے, اس کو جینے کا حق ان سے چھین لیتے. تو عورت کے لیے تو اللہ نے پروٹیکشن شیلڈ بنا کے مرد کو اس کے ساتھ کیا ہے. آج اس سے آزادی چاہتے ہیں, اس سے جو ہے نا وہ اس دائرے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ جاہلیت کا معاشرہ آ جائے گا کہ وہ اگر ایک حد میں بہت زیادہ تھے تو یہ دوسری حد میں بہت زیادہ چلے جائیں گے. افراط اور تفریط سے بچنے کا نام اسلام ہے, اعتدال کے ساتھ رہنے کا نام اسلام ہے. اسلام دین وسط ہے, ہم امت وسط ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک لیول پر رہ کر اعتدال کے ساتھ اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. نہ ہم اس انتہا کو چھو سکتے ہیں جس میں عورتوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں, اور نہ اس انتہا کے متحمل ہو سکتے ہیں, نہ اس کی سپورٹ کر سکتے ہیں جس انتہا میں آزادی تو ہے, آزادی کا نام تو ہے, لیکن در حقیقت وہ معاشرے کی تباہی ہے, خاندان کی تباہی ہے. عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بہت بڑے بیلنس کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, مردوں کو ان پر ایک درجہ حاکمیت دی ہے. ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہیں, ذمہ دار ہیں, نگران ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ فضیلت میں اوپر ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں. جب یہ ارشاد ہوا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ دیا گیا ہے, اس پہ فضیلت دی گئی ہے. دوسری جگہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہیں, نگران ہیں, ذمہ دار ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں مردوں سے حقیر ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد جو ہے نا وہ زیادہ نیکیاں کماتے ہیں اور عورتیں کم نیکیاں کماتی ہیں. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ تقوی میں آگے نہیں بڑھ سکتی مردوں سے, بلکہ یہ انتظامی تقسیم میں اللہ نے فوقیت دی ہے کہ مرد انتظامی لیول پہ عورت کا حاکم اور ذمہ دار ہے. نیچرلی یہی بات ہے جو مرد اور عورت کی جو انتظامی تقسیم ہے, گھر کا سربراہ ہونے کے اعتبار سے, ڈیفینڈ کرنے کے اعتبار سے, عورتیں اگر گھروں میں محصور ہیں اور کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو عورتیں نہیں آ کے سامنے تلواریں کرتی, پہلے مرد سامنے جاتے ہیں. نیچرلی ہے. اگر عورتوں کا حقوق کی آج باتیں کی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے, عورت اگر برابری کے حقوق چاہتی ہے تو ٹھیک ہے, مردوں سے پہلے جا کے وہ جنگ لڑے نا, مرد گھر میں بیٹھ جائیں. جب ایسا ہوگا تو پھر تانا دیا جائے گا کہ مرد جو ہے نا وہ کمزور بن کے بیٹھ گئے. تو بھائی عورتوں کے لیے آلریڈی ساری زندگی مرد لڑتے رہے, جنگیں مرد کرتے ہیں, جہاد میں مرد سب سے پہلے جاتے ہیں, عورتوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہی حاکمیت ہے. باقی فضیلت کے اعتبار سے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ عورتوں کی حقوق, مردوں کے حقوق کی بات آتی ہے, مردوں کی عبادات کی بات آتی ہے, تو عورتوں کی بات وہاں پہ اس طرح ذکر نہیں ہے. تو سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جب ان کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری, ان المسلمین والمسلمات, مسلمان مرد ہوں یا مسلمان عورتیں, والمؤمنین والمؤمنات, مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں, والقانتین والقانتات, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے, قناعت کرنے والے مرد ہوں یا قناعت کرنے والی عورتیں ہوں, والصادقین والصادقات, سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں ہوں راست باز, والصابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد ہوں یا صبر کرنے والی عورتیں ہوں, والخاشعین والخاشعات, اللہ سے ڈرنے والے مرد ہوں یا اللہ سے ڈرنے والی عورتیں ہوں, والمتصدقین والمتصدقات, اور یہ صدقات خیرات کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں, والصائمین والصائمات, اور روزے رکھنے والے مرد ہوں یا روزے رکھنے والی عورتیں ہوں, والحافظین فروجہم, مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. چاہے ذکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں ہوں, اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. سورۃ احزاب آیت نمبر 37 ہے, یہ آیت نمبر 35, اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا. اور ایک عمومی قانون بیان فرما دیا. سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, آیت نمبر 97 ہے, من عامل صالحا, جو کوئی اچھا عمل کرے گا,
من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہ مؤمن، ایمان کی حالت میں ہو، ایمان لا کے وہ جب یہ نیک عمل کرے گا تو فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یعنی دونوں جنسوں کے لیے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں بہترین اجر دیں گے ان کا جو وہ کرتے رہے، ان کا بہترین اجر دیں گے دونوں کو۔ گویا کہ یہ جو مردوں کی فوقیت کی بات ہوئی ہے یہ انتظامی اعتبار سے ہے، یہ کوئی فضیلت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ عین ممکن ہے ایک عورت ایک مرد سے تقوی میں زیادہ ہو، عمل میں زیادہ ہو، اللہ کا قرب زیادہ اس کو نصیب ہو تو وہ اللہ کے ہاں اتنی معزز اور محترم ہوگی اس حوالے سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ بس اللہ کے ہاں جو عزت کا معیار ہے اس میں جنس نہیں ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، انتظامی تقسیم کے اعتبار سے اللہ نے کچھ ایسے فیصلے کیے جو ہمیں دیے گئے کہ انبیاء اور نبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو نبوت نہیں دی، اس لیے کہ جو بار نبوت ہوتا ہے وہ اٹھانے کا متحمل اللہ نے جس جنس کو بنایا وہ مرد ہے۔ اسی طرح گھروں میں ذمہ داری، جو گھر کی کفالت کی ذمہ داری ہے، جو گھر کا جو نظام ہے اس کو چلانے کی ذمہ داری مرد کو دی، تو یہ متحمل مرد ہو سکتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف دیتا ہی نہیں ہے سوائے اس کی وسعت کے۔ تو جب مرد کو حاکم بنایا ہے تو یہ تو مرد کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہے، یہ کوئی مرد کے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ تو بھائی عورت کے لیے ریلیکس ہونے کی بات ہے۔ اور مسلمان مرد اپنی دینی ذمہ داری اور یہ حکم سمجھ کر وہ حاکم بن کے کام کرے گا، یہ تو مرد کی صرف معاشرتی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ دینی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ بھائی پیسہ، نان، نفقہ، رہائش تمہارے ذمہ ہے، نگرانی تمہارے ذمہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو یہ ذمہ داریاں عطا فرمائیں، ذمہ داریوں کی تقسیم کی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس کو بنیاد بنا کے کہ مردوں کو حاکم بنا دیا ہے اور عورتوں کو محکوم بنا دیا ہے اور اس پر جلوس نکالے جاتے ہیں اور اس پہ جو ہے نا وہ شور شرابہ کیا جاتا ہے۔ یہ ٹوٹلی ان اویئرنیس کی علامات ہوتی ہیں کہ وہ شرعی احکام سے پوری طرح اویئر نہیں ہوتے۔ جب عورتوں کے حقوق کی لمبی لسٹ سامنے ہو، عورتوں کے فضائل کی ایک لمبی لسٹ سامنے ہو، عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے دیے گئے احکام اور ان کی صنف نازک کے حساب سے ان کو شیلڈ مہیا کرنے کی جو احکام ہے وہ سامنے ہوں، تو پھر یہ نام نہاد عورت مارچ اور یہ نام نہاد جو ہے وہ ویمن رائٹس کے حوالے سے مووز چلانا، اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اسلام نے جو حقوق دیے انسانیت کو، اس سے بڑھ کر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس کے حق کی بات کرتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ چیزوں کو سمجھے بغیر لوگ ایک جو ہے نا وہ واویلے کا حصہ بن جاتے ہیں، ایک کمپین کا حصہ بن جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو کے اپنے فیملیاں توڑ بیٹھتے ہیں۔ بہت ساری عورتیں آزادیوں کی طلب کے اندر جب فیملیاں توڑ کے بیٹھ گئیں تو پھر اس کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ بھئی وہ جو فیملی لائف تھی اور مرد کی پروٹیکشن میں رہنے والی لائف تھی وہ کہیں بہتر تھی اس آزاد لائف سے جس کے لیے اس نے طلب کر کے اس کو اپنے آپ اس مصیبت میں اپنے آپ کو خود دھکیل لیا۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ یہ فیصلے دینے سے، یہ حقوق کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں اور وہ فیصلے دینے میں غالب ہے، وہ حاکم ہے، وہ فیصلے دیتا ہے۔ اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس میں جو جو صفتیں خصوصیات پیدا کی ہیں ان کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کس طرح ڈیلیور کر سکتا ہے۔ اس کے اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ذمہ داریاں سونپی ہیں اور یہ اللہ کی بہترین تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی کوسچن ہے تو کر